للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ سے کوفہ کی جانب سفر ہوگا۔ ظاہر ہے یہ سفر کربلا کا محرم شریف میں شروع نہیں ہوا۔ تاریخی حقائق یہاں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ 60 ہجری رجب کے مہینہ میں جب یزید ملعون، یزید پلید برسر تخت آ کر متمکن ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا زبردستی خلیفہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو اس نے کام کیا، اسے 3 لوگوں سے بہت زیادہ خطرہ تھا جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ یہ تینوں عظیم صحابہ کرام ہیں۔ ان میں پہلے عظیم صحابی بھی اور سرکار کے نواسے بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 شخصیات جو مدینہ منورہ میں جلوہ گر تھیں، جب یزید پلید اور ملعون تخت پر براجمان ہوتا ہے تو ایک لیٹر لکھتا ہے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ، ان کا نام ہے، ولید کے نام خط لکھتا ہے کہ جلدی کرو، میرے والد گرامی جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے اور بادشاہی کا تخت میں نے سنبھال لیا ہے، ابھی مدینے میں یہ بات کسی کو بتانا نہیں، سب سے پہلے یہ 3 لوگ ہیں جو میری مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، سب سے پہلے فوری طور پر انڈور خفیہ طور پر ان کی بیعت لے لو میرے نام کی، اگر تو ان بایعو، اگر بیعت کر لیں فبہا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ انکار کر دیں فقاتلہم، تو تینوں کو نعوذ باللہ وہاں شہید کر دینا اور انہیں کوئی رعایت نہ دینا۔ اب ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک سے محبت کرنے والا تھا۔ جب یہ خط پہنچتا ہے یزید کی طرف سے مدینہ منورہ میں ولید کے پاس، تو اس نے سب سے پہلے خفیہ طور پر امام حسین کی جانب پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شام کے وقت میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اپنی عبادت میں مشغول ہیں، اور ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ جب یہ پیغام آیا اور ایلچی آیا، عبداللہ بن زبیر امام عالی مقام کی جانب بڑھے اور کہا، اے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ کی طرف سے یہ جو گورنر کا خط اس وقت آیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی یزید کی کارستانیاں ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اے عبداللہ بن زبیر، تم درست کہتے ہو، اسی پیغام کے ساتھ مجھے بھی یہی یقین ہوا ہے، کیونکہ اس ٹائم خلیفے کی ملاقات کا وقت نہیں ہے، وہ کبھی اس ٹائم کسی سے ملتا نہیں ہے، اس کا اس وقت بلانا، پیغام بھیجنا اور ملاقات کا کہنا، لگتا یہ ہے کہ کوئی معاملہ اسی طرح کا ہو چکا ہے۔ خیر، آپ نے فرمایا، اچھا ہم آپ سے ملتے ہیں۔ آپ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلایا، 3 انداز تھے، فرمایا ہم اندر جائیں گے خلیفہ کے دربار میں۔ اس وقت ظاہر ہے وہ وہاں گورنر تھا، لوگ اسے اپنا بڑا بھی مانتے تھے، اس کے تحت چلتے تھے کہ گورنر کے کمرے میں جب ہم جائیں، اگر وہاں سے کوئی مخاصمت اور لڑائی کی آواز آئے تو تم اندر آ جانا، اور اتنا وقت ہے، اگر اس وقت کے بعد بھی میں باہر نہ ہوں
تو تم پھر بھی حملہ کر دینا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ وہی بات ہوئی جو یہ دو عظیم شخصیات سوچ رہی تھیں۔ ولید نے کہا کہ مجھے یزید کی طرف سے، یزید ملعون کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میرے والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اس وقت بادشاہی سنبھال چکا ہوں، اور خاموشی کے ساتھ مدینہ میں ان 3 لوگوں سے بیعت لے لو، اگر قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر انکار کریں تو وہی ان کے سر قلم کر کے ان کے قتل شدہ سروں کو میرے دربار تک پہنچا دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ولید تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اے امام پاک مجھ میں اتنی جسارت اور ہمت نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بدبخت شخص رہتا تھا جس کا نام مروان بن حکم تھا، اس نے بار بار یہ کہا کہ ولید سے، گورنر سے آپ خاموش رہیے گا، میں ایسا ان سے آگے بڑھ کے بات کروں گا، اور ان کے پاس اب موقع ہے، ہم زبردستی ان سے بیعت لیں گے، کیونکہ اگر ان سے بیعت نہ لی تو یہ نواسہ رسول ہے، یہ رسول اللہ کا پروردہ ہے، اس نے آغوش مصطفیٰ میں پرورش پائی ہے، اس کے لبوں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہے، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس کے بارے میں یہاں کے لوگوں نے یہ سن رکھا ہے کہ سرکار فرماتے تھے من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جو حسن سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ یہ لوگوں نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، ان کو فوری طور پہ قبضے میں لیا جائے، فوری طور پہ انہیں موقع نہ دیا جائے کہ یہ لوگوں میں چلے جائیں، ہم دردیاں لے لیں اور سارے لوگ حسین کے ہاتھ پہ کہیں بیعت نہ کر لیں۔ ولید نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ بڑا کام میں نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے فرمایا ہمیں وقت دو، وہ خاموش ہو گئے، ان کا جی ٹھیک ہے آپ جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، شام کا وقت تھا، ملاقات بھی شام کو ہوئی، گھر آئے اور اپنی بہن، سب سے پہلے آپ نے یہ بات اپنی بہن حضرت سیدہ طیبہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی۔ کہا میری بہن میں ہر بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، ہر بات میں آپ سے مشورے کے طور پہ آپ سے رہنمائی بھی لیتا ہوں، یہ آج گورنر مدینہ ولید نے مجھے بلایا تھا اور یہ بات کی ہے، اب بتاؤ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اے میرے بھائی حسین آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے یقیناً سچی رائے ہوگی اور آپ کی زبان پہ جو آئے گا وہ سچ ہوگا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے تیرے لبوں کو مصطفیٰ کس انداز میں چوسا کرتے تھے۔ ارے جس کے لبوں کو مصطفیٰ چوسیں اور جس کے خون کو مصطفیٰ اپنا خون کہیں، حدیث پاک موجود ہے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی۔ کہا حسین تیرا خون میرا خون، تیرا سانس میری سانس، تیری سانسیں میری سانسیں، تیرا وجود میرا وجود۔ فرمایا جس نے تجھے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ گویا حضور قبلہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا تعلق ہے کہ نہیں مابین فرق پیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے امام پاک کو وہ عزت سے نوازا ہے، بنیادی طور پہ عطا تو رب کی تھی، لیکن سرکار نے اپنے نواسا کو وہ محبت سے نوازا کہ ایک کر دیا اور یہاں تک فیصلہ سنا دیا۔ فرمایا حسین منی و انا من حسین، فرمایا لوگوں بچے اور نواسے نانا سے تو ہوتے ہیں لیکن یہاں قانون الگ ہے، یہاں حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی آقا جانتے تھے ایک وقت آئے گا جب میری امت میرے دین کی شکل بگاڑنا چاہے گی اور یہاں پر ملوکیت اور ظلم اور بربریت آ جائے گی اور پیغام قرآن کو دبایا جائے گا، اس وقت اگر اس پیغام کو زندہ کرے گا تو میرا حسین زندہ کرے گا۔ گویا جس وقت مصطفیٰ کے پیغام کو مٹایا جا رہا تھا جس نے زندہ کیا، فرمایا وہ حسین ہوگا، اس بنیاد پر حسین مجھ سے ہو گیا اور میں محمد حسین سے ہو گیا۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے کہا بھائی آپ بتائیے، آپ نے فرمایا اے زینب تو جانتی ہے میرے ان ہاتھوں کو میرے نانا چوما کرتے تھے،
اور میرے یہ ہاتھ کبھی کبھی میرے نانا جان اپنے ہاتھوں میں ایسے ڈال کر ایسے کر کے میرے ہاتھ کو چوما کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے، ساری کائنات یہ خواہش کرتی ہے، آج ہماری خواہشیں ہیں، کاش روضہ انور سرکار کا جسم عطر تو دور کی بات ہے، سرکار کے جسم مبارک سے، آپ کے جسم عطر سے لگی ہوئی جو وہ مٹی ہے وہ تو ہمیں نصیب ہی نہیں ہونی، اس سے باہر تہ در تہ در تہ، دیوار در دیوار در دیوار، باہر گنبد خضرا کی جالیاں ہیں، جس کو وہ جالیاں چومنا نصیب ہو جائے وہ اپنے مقدروں پہ ناز کرتا ہے کہ میں نے جالیے روضہ انور کو چوما ہے۔ ارے جس کے ہاتھوں کو مصطفیٰ نے چوما ہوگا ان کا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے پاکیزہ ہاتھ ہیں، یہ میں ہاتھ یزید پلید اور ملعون کے ہاتھوں میں کیسے دے دوں؟ کہا پھر کیا کہتے ہو؟ فرمایا آئیے، بچوں کو فرمایا بچوں، اہل ویال کو فرمایا تیاری کر لو، اپنا سامان رسد باندھ لو، اب ہاتھ یہ یزید ناپاک اور پلید اور ملعون کے ہاتھوں میں تو نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا آئیے سب سے پہلے نانا کے بازار پہ چلتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ طیبہ زینب علیہ السلام اور چھوٹی ننھی منی آپ کی صاحبزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے امام علی مقام کی ایسے انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ رات کا سماں ہے، جاتے ہیں روضہ انور پر، بتاؤ جس حسین کے بارے میں مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی، اور شام کو تو میاں غریب سے غریب آدمی بھی ہو تو اس کو بھی بیٹیوں کے ساتھ گھر سے کوئی نہیں نکالتا، لوگ کہتے ہیں میاں ٹھہر جاؤ، اس بندے سے تو ہمیں برداشت، اس کو ہم نہیں کر سکتے، پر کیا کریں گھر میں عزتیں بیٹھی ہیں، گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہمیں اس کی بیٹیوں کا لحاظ اور حیا ہے۔ اس ظالم امت سے کوئی یہ سوال کرے اور اس ظالم سے کوئی یہ پوچھے اے ظالم تو نے تو مصطفیٰ کے گھر کی صاحبزادیوں کا بھی خیال نہ کیا، اور رات کو وہ صاحبزادی رات کے اندھیرے میں اللہ اکبر جاتی ہیں، اور تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہے امام علی مقام جاتے ہی اپنے نانا کی قبر کے اوپر گر کے رونے لگے، قبر انور کو اپنی دونوں باہوں میں لے لیا، اور سیدہ پاک زینب پاک وہ دوسری جانب واجہ شریف میں بیٹھ جاتی ہیں، اور امام علی مقام عرض کرتے ہیں نانا جان اب میں کیا کروں، تیرے کلمہ پڑھنے والے مجھے تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتے۔ میں سوچ رہا تھا واہ تیری نسل کا کیا کہنا، نانا تھا جو شہر میں پیدا ہوئے مکہ میں، وہاں سے مکہ والوں نے نکال دیا، وہاں سے مکہ والوں نے نکال دیا اور آپ مدینہ آ گئے، اور ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی تھی اور لوگوں نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ امت سے کل یہ سوال تو ہوگا اے امت تم نے کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ یہ سوال تو کریں گے، میرا نواسا جن کے لیے میں نے خطبے چھوڑ دیے تھے، کیا وہ حدیثیں موجود نہیں ہے؟ سورۃ تغابن اٹھا کے دیکھیے، اس کی آیت مبارکہ اٹھا کر دیکھیے، آیت نمبر 15 دیکھیے، اس کے تحت تمام مفسرین نے لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور سامنے امام حسین پاک کو دیکھا، 4-5 سال عمر لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، سرکار خطبہ دے رہے ہیں، تیرے اور میرے رسول نے منبر پہ خطبہ چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر حسین پاک کو اٹھا کر اپنے گودی میں بٹھا لیا اور فرمایا قد صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے رب نے درست فرمایا ہے کہ مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، فرمایا حسین کا لڑکھڑانا تمہارے مصطفیٰ نبی سے برداشت نہیں ہوا۔ اور آج آپ کا اور میرا عقیدہ ہے ہمارا نبی مزار میں بھی زندہ ہے، اپنے روضہ انور میں بھی زندہ ہے، کیا اس نے اپنے نانا کو وہاں آ کر روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا اس نانا نے اپنے نواسے کو یہاں گر گرا کر قبر انور سے چمٹ کر روتے ہوئے اور اپنی نواسی کو نہیں دیکھا ہوگا؟ اور میرے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آپ گئے اور آپ نے جملہ بولا اللہ اکبر، جب وہاں سے چلنے لگے، قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا سورۃ القصص کی، آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، آپ بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے خوف کی صورت میں نکلتے ہیں، جب باہر آئے نا آقا سے اور اپنے نانا سے اجازت طلب کر لی، تو جب باہر نکلے تو سیدہ زینب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے بیٹیوں کی محبت کا عالم کیا عجیب سا ہوتا ہے، اور ماں
بیٹی کے ساتھ اپنے محبت کے پہلو کچھ الگ سے ہی رکھتی ہے، ساری عمر وہ اپنے خاندان سے بھی کبھی لڑ پڑتی ہے، روپیہ بچا کے رکھتی ہے کہ میرے گھر میں میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ سیدہ زینب جب روضہ رسول سے باہر آئیں، قبر انور سے آگے گزرنے لگی تو اچانک، اور بہنوں کو بھائیوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، کہا حسین اگر تیری اجازت ہو تو آج جنت البقیع میں میری ماں فاطمہ بھی رہتی ہے اور میرا بھائی حسن بھی رہتا ہے، میں وہاں بھی جانا چاہتی ہوں۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسوؤں کی لڑی نکل اٹھی، کہا بہن مجھے معلوم ہے حسین تو کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن میرے خاندان کے لٹے ہوئے قافلے کو یہاں پھر لے کے اگر آنا ہے تو اے سیدہ زینب تو نے لے کے آنا ہے، تیری بات کو تو میں نہیں انکار کر سکتا۔ فرمایا چلیے جنت البقیع میں جاتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، جا کے ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ فاطمہ الزہرا تھی، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہوتی ہے خدا کی قسم، اور سرکار کا عمل کیا تھا جب فاطمہ آتی تھی میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے مزار پہ گئیں، دونوں بھائی اور بہن لپٹ کے روئے، اور امام علی مقام کی ابن اسیر نے جو بات لکھی ہے خدا کی قسم میں بھی پڑھ رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، سیدہ زینب کی تو ہچکی بن گئی، اور امام علی مقام نے فرمایا اماں جان مجھے نانا جان سے ایک آواز آئی ہے جس کو میں نے سنا ہے کہ حسین اب میں تجھے کربلا میں ملوں گا، تو مدینے میں اب نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کی مزار پہ قبر انور پہ حاضری دی، واپس آئے، قافلہ چل پڑا، اور یہ مہینہ شعبان کا آگے بڑھے، راستے میں اللہ اکبر ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، کہا امام پاک کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اے عبداللہ بن مطیع تجھے کیا بتاؤں، اب تو مدینے میں جو میرا بچپن جہاں گزرا، جہاں میری لڑکپن گزرا، جہاں میرا سارا خاندان ہے، جہاں میرا نانا ہے، جہاں میرا بھائی ہے، جہاں میری ماں ہے، مجھے تو اسی شہر سے آج لوگوں نے در بدر کر دیا، اور غیروں نے نہیں کیا، انہی نے کیا جو میرے نانا کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مجھے وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ مجھے اچانک سیرت فاروق اعظم میں ایک میں بات پڑھ رہا تھا کہ جب مال غنیمت آتا نا تو سیدنا فاروق اعظم بدری صحابہ جو سب سے عظیم صحابہ ہیں ان کے برابر مال غنیمت سے حصہ نکال کر حسین پاک کو دیتے تھے۔ جب یہ معاملہ میں نے دیکھا ہجرت والا تو مجھے سمجھ آئی، امام علی مقام نے اپنے عمل سے فرمایا اے عمر بن خطاب کوئی کل یہ نہ کہے کہ لوگوں سے بڑھ کر حسین کو حصہ ملتا تھا اور بدر والے صحابہ کو، کیونکہ وہ مہاجر صحابہ تھے، آؤ تاریخ گواہی دے گی اگر انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اللہ کے لیے تو حسین مدینہ سے مکہ جائے گا، مکہ سے پھر کربلا کے ریگستان میں جائے گا اور اس کا حق ادا کرے گا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، مکہ میں پہنچ گئے، خبر پھیل گئی کہ حضور کا گھرانہ آ گیا ہے، حضور کے گھر والے آ گئے، لوگوں میں اعلان ہو گیا، لوگ دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچے، وہاں پہ سلام کرنے لگے، اور ادھر سے کوفہ سے بار بار خط آ رہے ہیں کہ یزید ملعون ہمارے اوپر زبردستی یہاں پر مسلط ہو گیا ہے، اور یہاں پر ایک خلیفہ اس نے گورنر مقرر کیا ہے جس کا نام ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت محبت کرنے والے تھے آل پاک سے، وہ گورنر ہے لیکن ہم ان کے پیچھے نہیں جا کے نماز پڑھتے، نہ خطبہ نہ کوئی عیدین۔ اے حسین پاک ہماری گزارش ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پر عراق میں، نہاوند میں، یہاں پر کوفہ میں بہت محبت کرنے والے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ یہاں پر حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ مفسر کبیر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا جب مسلمانوں پر ایک ظالم خلیفہ مسلط کر دیا جائے اور اسے کوئی بلائے جو وہاں اس کا اہل ہے، کوئی نہ جائے تو قیامت کے روز اس سے سوال کیا جائے گا۔ جب آپ کو بار بار خطوط آئے تو آپ نے اس لیے فیصلہ کیا کہ اب حسین یہاں مکے میں نہیں رہے گا۔ سامعین کمال کی بات یہ ہے، یہاں پر لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، ایام حج آ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلیں، واپس سارے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں، اور سب نے مشورہ دیا اے امام علی مکان ہمیں خطرہ ہے، الکوفی لا یوفی، کوفے والے بڑے بے وفا ہوتے ہیں، آپ وہاں مت جائیے، انہوں نے آپ کے والد گرامی کو بھی شہید کر دیا تھا، آپ وہاں مت جائیے۔ آپ نے فرمایا یزید پلید
آج اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہا ہے اور وہ بدبخت اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، بھائی اور بہن کی شادی کو حلال کر رہا ہے۔ اس وقت اگر خون رسول اور حسین خاموش رہا تو کل اگر نانا نے سوال کر لیا حسین تیرے ہوتے ہوئے میرے دین کا مذاق اڑا رہا تھا، تو مکے میں بیٹھ کے حج کرتا رہا، فرمایا اب حج نہیں کروں گا، میں اب کوفے کی جانب بڑھوں گا۔ یہیں سے اگلے سفر کا ہم انشاءاللہ کل آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔